محمد خان صاحب، آپ کے پاس اگر میجورٹی ہے تو پرابلم کیا ہے؟ اتنا اس میں آگے پیچھے کیوں بات ہو رہی ہے؟ کبھی اسپیکر کی طرف سے، کبھی فواد صاحب کی طرف سے. آپ دکھا دیں کل میجورٹی اب 186 کی پرابلم کیا ہے اس میں سر؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. سب سے پہلے تو میں کامران شاہد صاحب آپ کو یہ کہوں گا کہ دیکھیں ہمارے لیے سب قابل احترام ہیں، عہدے سب کے ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ، سب سے اہم عہدہ میرے خیال میں اس ملک میں وہ ہے جو پاکستانی عوام منتخب کرتے ہیں، اس کو ملک کا وزیر اعظم بناتے ہیں، اور یا جو اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے وہ وزیر اعظم ان ویٹنگ ہوتا ہے، 22 کروڑ کا لیڈر ہوتا ہے. تو آپ کے ان پروگراموں میں بے شمار بار میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے ان سے کم تر عہدوں پہ کے بارے میں کسی نے بات کی ہے تو اس پہ بیپ لگا ہے. یہ جس شخص کی آپ نے بات کی ہے میں اس کو بہت سے القابات دے سکتا ہوں، لیکن نہ میری تربیت ہے، میرا طریقہ کار نہیں ہے. لیکن جو رانا ثناء اللہ صاحب نے عمران خان صاحب کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سابق وزیر اعظم اور ملک کے پاپولر جی نہیں لیڈر ہونے کے بارے چاہیے. میں میں یہ آپ سے الفاظ ایگری کرتا مناسب ہوں. ہیں؟ جی بالکل ایگری کرتا اگر ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ مناسب ہیں تو آپ ان کو بیپ کریں بھائی، ٹھیک، ان کو بیپ کریں. دیکھیں ٹھیک میری بات سنیں، یہ اسی وجہ سے ملک کا نظام تباہ ہے. اسی وجہ سے ملک کا نظام تباہ ہے کہ ایک 22-21 گریڈ کے افسر کے بارے میں بات ہوتی ہے، ادھر بیپ آتا ہے. رانا لیکن اگر ملک کے سابق وزیر اعظم یا موجودہ وزیر اعظم کے بارے میں بھی میں اگر شہباز صاحب کے بارے میں بھی کوئی گری ہوئی بات کرے گا میں اس کو نہیں سپورٹ کروں گا. لیکن اس وجہ سے اس ملک کی سول سپریمیسی نہیں ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو خود بدنام بے عزت کرتے ہیں. یہ آدمی جو انٹیریئر منسٹر ہے، کیا اس کو زیب دیتا ہے کہ سابق وزیر اعظم؟ آپ اس کے کردار پہ آپ پولیٹیکل کامنٹ کریں، آپ وزیر داخلہ ہیں، آپ کامنٹ کریں، آپ کو 200% رائٹ ہے. یہ کیسی بات ہے کہ ذاتی بات آپ اس طرح کر رہے ہیں؟ علی بھائی میں ایک اس چیز آدمی آپ کو سے اس پوچھ لوں قابل میں ہی نہیں صرف. سمجھتا کہ میں اس کی بات علی بھائی میں آپ سے ایگری میں کرتے اس ہوئے آدمی کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا جس کو ایٹیکیٹس نہیں ہے کہ سابق وزیر اعظم کے بارے میں کیسے بات کی جاتی ہے. اس لیے میں اس کے کامنٹ پہ جواب نہیں کر رہا. آپ اپنا سوال کریں. میرا سوال میں نے ان کو کامنٹ کمنٹ پہ جواب نہیں کر رہا، اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں اس کو بالکل جواب ٹھیک دوں. ہے. لیکن میں آپ سے ایگری کرتے ہوئے میں آپ سے کہوں گا کہ سابق وزیر اعظم ہو یا کوئی نہ ہو، ہر انسان کی ایک ڈگنیٹی ہے، پریسٹیج ہے، اور تنقید کرنا، ضابطہ اخلاق میں رہنا، یہ ہمیں کم از گھر کم سے بھی. سابق وزیر اعظم پہ تو اپلائی کرو یہ ہمیں بھائی. ہر گھر سے بھی انسان تو تہذیب. بڑا دور ہے. بھی اعظم سوادی صاحب کی بات شروع ہو میں جائے سر گی آتا پھر ہوں آپ کا پورا ایک پروگرام منٹ بیپ ہو صرف. جائے میں گا. سر ایک منٹ علی چھوڑیں بھائی، یار، جسٹس ہر ریٹائرڈ شاہد عثمانی پاکستانی صاحب سے میں پھر 2 بعد میں منٹ بات جائیں گے. کر لوں. پہلے وزیر اعظموں کی تو بات کر لیں. میں آپ کے پاس اپنے دوبارہ ملک کے وزیر اعظم کو ہم ریسپیکٹ نہیں دے سکتے، سر میں سابق یا کہتا ہوں ہر موجودہ. ایک کی رسپیکٹ ڈگنیٹی ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں اس میں سابق وزیر اعظم بھی شامل ہے obviously. I agree with you. ہاں بالکل. اور میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اس کو بھی کنڈیم کرنا چاہیے جو رانا ثناء اللہ کے متعلق اگر کسی نے بیڈ لینگویج یوز کی ہے وہ بھی کنڈیمیبل ہے. میں کسی کا نام نہیں لیتا ادھر. میں آگے چلتا ہوں. جسٹس صاحب سوری آپ کو میں ڈیلے کرایا. آپ کو اگر میری آواز آ رہی ہو سر یہ بتا دیجئے کہ یہ جو پنجاب اسمبلی کا معاملہ کھلا ہوا ہے اس وقت، تو آرگومنٹ یہ آ رہا ہے کہ کیونکہ اسمبلی کا اجلاس جاری ہے تو اب جاری اجلاس کے اندر گورنر جو ہے وہ اعتماد کے ووٹ کے لیے کہہ نہیں سکتا. آپ کے نزدیک کلیئر کٹ پوزیشن عوام کو عام فہم انداز سمجھا دیجئے کہ اجلاس چاہے جاری ہے یا جاری نہیں ہے، گورنر نے اگر کہہ دیا وزیر اعلیٰ کو کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں اور ثابت کریں میجورٹی، تو وزیر اعلیٰ پہ کیا بائنڈنگ ہے کل؟ جو اسپیکر نے کہا ہے وہ اسمبلی کے رولز اینڈ پروسیجر کے مطابق کہا ہے. اس نے وہ صحیح ہے، وہ اس کا رائٹ ہے کہنے کا. لیکن جو گورنر نے کیا ہے وہ آئین کی ایک شک کے تحت اس نے کیا ہے، اور اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی ادھر ادھر بات نہیں ہے. اسٹریٹ بات ہے کہ اگر گورنر اس اوپینین پہ آتا ہے، سمجھتا ہے کہ چیف منسٹر کے پاس پراپر ووٹس نہیں ہے، یعنی کانفیڈنس نہیں ہے ہاؤس کا، تو اس صورت میں وہ اس سے کہہ سکتا ہے کہ آپ اپنی کانفیڈنس ہاؤس کی پروف کریں. یہ آئین میں لکھا ہوا ہے. لیکن جسٹس صاحب اگر کل اجلاس نہ بلائے اسپیکر، اگر اجلاس ملتوی کر دیا گیا جمعے تک، تو پھر کس طرح ثابت ہوگا کہ میجورٹی ہے یا نہیں ہے؟ گورنر کو کس طرح پتہ چلے گا؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اجلاس ملتوی کر دے، وہ پروسیجر کے تحت وہ کر سکتا ہے. اسپیکر کے پورے رائٹس ہیں. لیکن جب گورنر نے کہہ دیا کہ چیف منسٹر کو کہ اب چیف منسٹر پہ بائنڈنگ ہے کہ وہ ہاؤس کو پریزنٹ کرے اور اپنی میجورٹی دکھائے ہاؤس میں، اور وہ کس طرح کرتا ہے، اسپیکر سے کہہ کے کر سکتا ہے، کیسے کر سکتا ہے. نہیں سر، میرا سوال یہ ہے کہ اب اجلاس تو نہیں ہو رہا کل اجلاس نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں نہ ہو، اگر نہ ہو اجلاس نہ بھی ہو تو اس کے مطلب کم از کم جو دوسری سائڈ کے جو لوگ ہیں وہ تو آئیں گے، جتنے دوسری پارٹی کے جو اپوزیشن پارٹی میں ہے پنجاب کی اسمبلی میں وہ تو آئیں گے. اور اگر اس وقت کل کے دن جب انہوں نے نوٹس دی ہوئی ہے گورنر صاحب نے، اور اگر اس دن چیف منسٹر صاحب پروو نہیں کر سکتے
کہ ان کی میجورٹی ہے ہاؤس میں تو ہی ول سیز ٹو بی دا چیف منسٹر. لیکن جسٹس صاحب اگر کل اسمبلی کے دروازے ہی نہ کھلیں اس ملک میں تو یہ بھی ہو وہ چکا ہے تو نا. ان کی مرضی ہے. دیٹ از دا پوائنٹ. یو سی دا چیف جو اسپیکر کا جو رولنگ ہے وہ دیٹ از انڈر دا پروسیجر وچ از سبسروینٹ ٹو اچھا. کانسٹیٹیوشن. آپ سر اب میں آپ کو ذرا میں اپنی سمجھ کے لیے لوگوں کی آپ یہ کہہ رہے ہیں کل اگر اجلاس ہوتا ہے اور کانفیڈنس کا ووٹ وزیر اعلیٰ نہیں لے پاتے تب بھی ہی سیز ٹو بی دا ختم ہو جائے گی سی ایم شپ, اور اگر اجلاس کل نہیں ہوتا یا دروازے بھی نہیں کھلتے اسمبلی کے اور رات 12 بجے تک وہ نہیں لے پاتے کانفیڈنس کا ووٹ تو وہ ختم ہو جائیں گے ایس سی ایم. جی جی بالکل ہی ول سیز ٹو بی دا چیف. سر یہ تو بڑی کلیئر. یہ بہت شکریہ جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کہہ دی. اچھا علی بھائی میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. میں نے آپ سے رانا ثناء اللہ صاحب کے پریمزز پہ سوال نہیں پوچھا تھا, میں نے سوال اپنا کیا تھا, میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. میں نے کہا تھا اگر آپ کے پاس کل 186 کے ووٹ ہیں شامی صاحب تو پھر علی بھائی آپ کل ثابت کر دیں اس میں آپ نے اجلاس کو ملتوی کر دیا جمعے تک. دیکھیں کامران شاہد صاحب, سب سے پہلے اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو 58(2)B کا ایک جن ہوتا تھا ہمارے آئین میں وہ بڑا عرصہ ہو گیا, وہ فوت ہو چکا ہے. اس کو ری انکارنیٹ نہ کیا جائے کسی بھی صورت میں, کیونکہ اگر یہ پاور آپ مختص کریں گے کسی بھی طریقے سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ طریقے سے گورنر صاحب کو, تو یہ پاور پھر سب کے بڑا عہدہ ملک کا جو ہے وہ صدر پاکستان کا ہے. پھر وہاں بھی یہ کہانی شروع ہو جائے گی اور یہ پاکستان کی جو نوزائیدہ ڈیموکریسی ہے, جو شیرخوار ہے, اس کا پھر مستقبل کوئی نہیں ہے. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے, انتہائی بدنیتی اس سے واضح ہوتی ہے کہ رات پتہ نہیں کس طرح سارا سیکریٹریٹ کھل جاتا ہے اور سارا وہاں پہ جمع, چلو ہو گیا جمع. جب آپ نے عدم اعتماد جمع کر لی ہے تو بدنیتی ظاہر ہوتی ہے گورنر صاحب کی. اور دیکھیں کوئی بھی ایکٹ جس سے بدنیتی ظاہر ہوتی ہے اس پہ بے شمار اتھارٹیز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی, اور اس میں بے شمار سیکشنز آف لاز ہیں. آپ کے جو رول آف پروسیجر ہے اس کی بھی, اسمبلیوں کے, صوبائی, قومی اسمبلی, سینٹ پلس آئین پاکستان, کہ کوئی بھی سرکاری افسر ہو, آپ کے ایک اسسٹنٹ کمشنر سے لے کے صدر پاکستان تک, کوئی بھی اگر سرکاری ملازم ہے, سرکاری افسر ہے, جو سرکاری عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی بھی اختیار علی بھائی ایک بات بتائیے, اگر اس سے بدنیتی واضح ہوتی, ایک منٹ, اس سے بدنیتی واضح ہوتی ہے تو اس کے پیچھے پھر آئین کی طاقت کھڑی نہیں ہوگی. میں گورنر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اچانک رات کے 10-11 بجے کیسے آپ پہ یہ وارد ہو گیا ہے کہ ایک طرف تو آپ کی وہ جماعت, مجھے کوئکلی آپ سے ایک اور سوال, آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا ہے جس نے آپ عدم اعتماد جمع کی ہے, جب عدم اعتماد جمع ہو گئی ہے تو پھر آپ کا ایک منٹ, آپ کا پھر یہ موشن موو کرنا اور سر میرا ایک سوال لے لیجئے, کوئکلی سوال لے لیجئے کہ اب مجھے بتائیے کہ یہ جو سیٹل ہونے دیں, یہ بدنیتی پہ مبنی ایک سٹیپ ہے. کامران صاحب اب آپ سوال کریں. سر جو سیکٹری اسمبلی ہیں وہ تو پرویز الہی صاحب کے بہت کلوز ہیں, لاسٹ ٹائم عدم اعتماد پہ ناکو چرے چبا دیے تھے انہوں نے پی ڈی ایم کو. آپ نے ان سے سوال نہیں پوچھا کہ رات کے 10-11 بجے انہوں نے کس طرح اسمبلی سیکریٹریٹ کھول دیا, نمبر 1, اور اس سے ملتا جلتا کیا پرویز الہی آپ کے ساتھ ساؤنڈ فوٹنگ پہ ہے؟ جی یہ میں سوال کا جواب بعد میں آ کے لوں گا. اب آتے ہیں میاں جاوید لطیف. میاں صاحب یہ بتا دیجئے کہ گورنر کی بدنیتی نظر آ رہی ہے انجینئر علی محمد خان صاحب کو, لینگویج کو اچھا رکھیں, کیونکہ آپ خود بھی کہتے ہیں عمران صاحب کی لینگویج کے متعلق آپ لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں. آج رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی بات کر کے بہت سے لوگوں کو فینڈ کیا, تو یہ ڈویژنز جب تک سب شائستہ نہیں ہوں گے ساری پارٹیز کو, شامی صاحب یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی, یہ سب کو کرنا ہے. تو آپ سٹارٹ کر دیں اس کو, یور ٹیک سر. گورنر کی بدنیتی اور کل ایک میس ہونے والا ہے وہاں پہ. کامران شاہد جی نہیں, کامران ایک بات یہ ہے, علی محمد خان میرے چھوٹے بھائی ہیں, جب یہ بھاشن دے رہے ہیں تو میں بڑے سلیقے طریقے سے سن بھی رہا ہوں, مگر ان کو یاد ہوگا کہ ان کے لیڈر جو ہیں, میں بات کر لوں میری معافی ہوئے گی, میرا لیڈر مانگ لے گا, علی محمد خان سے زیادتی ہوگی اس کا لیڈر معافی مانگ لے گا. مگر جب میرا لیڈر خود یہ بات کرے کہ نواز شریف کی شلوار گیلی ہو گئی, اس کو گریبان سے پکڑو, کسی ادارے کے سربراہ کا کہے کہ پتلون اس کی گیلی ہو گئی پتہ کرو, مطلب اس طرح کے الفاظ جو ہیں, عمران خان غدار کسی کو کہنا اور کسی کو میر جعفر صادق کہنا, اس وقت بھی ان کو ان کے منہ کے آگے ہاتھ رکھنا چاہیے جب رائٹ لیفٹ کھڑے ہوتے ہیں. اسی طرح میں آگے چلتا ہوں کہ ابھی یہ فرما رہے ہیں میرے بھائی کہ سیکٹری نے بدنیتی کی, گورنر نے بدنیتی سے رات کو جو ہے وہ ریسیو کی. او بھائی بات یہ ہے کہ آپس میں پہلے طے کر لیا کریں بات کرنے سے پہلے. آج فواد چودھری کہہ رہے تھے کہ کوئی بدنیتی نہیں تھی سیکٹری اسمبلی کی, وہ سر مجھے وہ گورنر کی بات کریں, مجھے ایک بات بتائیں میاں صاحب, آپ کے پاس 186 ممبر کہاں سے آ گئے؟
اگر نہ آپ نے خریدے نہ توڑے نہ پی ٹی آئی کے اندر سے کوئی خرید و فروخت کی, آپ کس طرح اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ 186 آپ کے پاس ہیں یا نہیں ہے, لیکن ان کے پاس 186 لوگ ہیں؟ اس کا جواب دیں سر, ساری باتیں چھوڑیں آپ ادھر ادھر کی. یار میری بات کامران ایک سیکنڈ, میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جب تک ہمارے پاس بندوبست نہیں تھا تو کبھی ہم نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ 186 ہمارے پاس ہیں؟ آج اب اگر ہیں اور کس وجہ سے ہیں اب وہ سن لیں. اس وجہ سے کہ ارکان اسمبلی بقول پرویز لائی کے کہ ان کا ڈیولپمنٹ کے کام لگے ہوئے ہیں, بقول اپنا پرویز لائی کے کہ 99% لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ اسمبلی ڈیزالو نہیں کروانا چاہتے,